تزکیہ نفس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ اس کا حل نہیں بتایا، آج اس میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ اصل میں دو طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے، دو طرح کی تعلیم ہوتی ہے، ایک ظاہری تعلیم اور ایک باطنی تعلیم۔ ظاہری تعلیم عالم ناسوت کو سمجھنے کے لیے، لیکن باطنی تعلیم کی پرواز عالم ناسوت پہ بھی ہوتی ہے، عالم ملکوت پہ بھی ہوتی ہے، عالم جبروت پہ بھی ہوتی ہے اور عالم لاہوت پہ بھی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں باطنی تعلیم کا رجحان ختم کر دیا یا ناپید ہو گیا یا کہیں کہیں ملتی ہے۔ اب ہم عالم ناسوت کے بارے میں مکمل طور پہ نہیں جانتے، تو آگے عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم لاہوت کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ حاصل کرنے کے اتنے طریقے ہیں کہ جتنی سانس لینے والی مخلوقات، اب رہی بات نفس کی، تو اس کی اصلاح کی اور تزکیہ نفس کی، تو وہ نفس کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس کی کنڈیشن، اس میں رغبت کس چیز کی زیادہ ہے، اس کا رجحان کس طرف زیادہ ہے، اس میں کیا چیز نمایاں ہے۔ جس طریقے سے مخلوقات جتنی ہیں سانس لینے والی، اتنی ہی طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ایسے ہی اس کے بہت سارے طریقے، اور یہ عملی چیز ہے۔ اس کو لفظوں میں کما حق کا ہو بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ حالانکہ میں اس میں یہ بیان کر چکا تھا کہ اس کے لیے ان کی سنگت و صحبت میں رہنا پڑتا ہے جو کہ اس چیز سے گزر چکے ہیں اور ان چیزوں کو پا چکے ہیں اور اس کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ میں بات کر چکا تھا۔ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، روز شیطان نہ لڑنا ہے، کبھی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں۔ اب بابا بلے شاہ کا یہی ایک شعر اگر لے لیا جائے تو اس میں کافی حد تک کور ہو جائے گا، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک اس کے لیے ایک سیریز چاہیے بہت زیادہ، لیکن مین بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ لمحہ با لمحہ اس پہ نظر رکھنا اور ان چیزوں سے چھٹکارا پانا، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ پھر ان کو جج کرتے رہنا کہ اب کس اسٹیج پہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ اب نفس کی اقسام بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں اور بزرگان دین نے، تصوف والوں نے بیان کی۔ نفس امارہ ہے، اس کی ایک اپنی خاصیت ہے، اس کی اپنی صورتیں ہیں۔ سانپ کا نظر آنا، اور وہ بھی سانپ کی ایک صورت ہے، بچھو کی ایک صورت ہے، سور کی ایک صورت ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ہے۔ پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس ملزمہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن اس کی اصلاح بغیر کامل پیر مرشد کے نہیں۔ میرے لفظ پہ غور کیجیے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کامل پیر مرشد، عامل نہیں۔ ہمارے ہاں بزرگی کا اور پیروں کا اور دیروں کا یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو جتنا بڑا عمل ہے وہ اتنا کامل نہیں ہے۔
عمل اور کامل کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے. عمل ایک چلا کر کے اس کو کر لینا اور وہ شوکدہ بازی کرتے رہنا، یہ اس کا درویشی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا درویشی سے کوئی تعلق نہیں، شوکتے بازی. یہ تو بزرگی تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں، لمحہ بلمحہ اپنے ہر لحظہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اصلاح کی جائے کسی طریقے سے. معجزہ کرامت یہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی، نہ ان چیزوں کی گنجائش ہے، بلکہ تو فرمایا گیا کہ دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کا اظہار کرنا جو ضروری ہے، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی کرامتوں کو چھپائے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. بلکہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ میری قبا کے نیچے ہیں تو وہ ہمیشہ پردے میں رکھتا ہوں. اس لیے اس کی نفس کی جو اصلاح ہے اس کے لیے نفس امارہ جیسے ہے، اس کو اگر قابو کرنا ہے تو یہ شریعت کے ذریعے قابو ہوگا. میں ہنٹ دوں گا. اور نفس لوامہ جو ہے اس کے لیے طریقت چاہیے، نفس ملہمہ جو ہے اس کے لیے حقیقت اور معرفت آ گئی، اور نفس مطمئنہ وہ حقیقت، اس کے لیے حقیقت کی ضرورت. علوم ہے، جیسے ظاہر کے علوم ہوتے ہیں ایسے باطن کے علوم ہیں. ان علوم سے بہرہ ور ہوئے بغیر انسان ان منازل کو طے نہیں کر سکتا اور ان چیزوں سے نکل نہیں سکتا. تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، پج پج واڑنا ہے مندر مسیتی کہ کدی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں، روز شیطان نال لڑنا ہے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ سمانی اردیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا اردی ہے. یعنی رب تو تیرے اندر ہے، اس کو تو کبھی ادھر تو جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کبھی اس کو کہیں ڈھونڈتا ہے کبھی اس کو کہیں ڈھونڈتا ہے، اور شیطان پہ کرتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا. روز شیطان نہ لڑنا ہے، کبھی نفس اپنے نہ لڑے نہیں. اور یہ نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر اس کو کہا گیا. تو اس کے لیے تسلسل کے ساتھ، ایک روٹین کے ساتھ. اب نفس امارہ جو ہے، نفس لوامہ، اس کی خاصیت ہے، ان کو اس کو کیسے، اس کا تزکیہ کیسے کرنا، اس کا ایک طریقہ کار ہے آگے پہ. لیکن میں نے ایک سمپل بات کی تھی کہ کسی کامل پیر مرشد کے ہاں اگر انسان چلا جائے، کامل و عمل نہ ہو، یہ چیز شرط ہے، عمل نہ ہو، تو پھر وہ بتائے گا اس کے گر، کیونکہ وہ گر جانتا ہوتا ہے، وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا اور کس طریقے سے اس کے اوپر سواری کرنا. اس کے لیے پہلی چیز ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. روزے کے ذریعے بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. روزہ بڑی اچھی چیز ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے روزہ بڑی اچھی چیز ہے. اب روزے کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کھانے پینے سے رک جانا، اور ایک ہوتا ہے ہر اس چیز سے ہاتھ ہٹا لینا جس سے یار نے روکا. تو اس کے لیے مکمل ایک ضابطہ اور مکمل ایک طریقہ. وہ چیزیں مل جاتی ہیں، ڈھونڈنے والوں کو مل جاتی ہیں، آج بھی ہیں. چیزیں ناپید تھوڑی ہوئی ہیں، کم ہو گئی ہیں، آج بھی ہیں. اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو نا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا. اگر بھی آج بھی کوئی ڈھونڈنے والا مل جائے تو وہ آج بھی اس کو ملتی ہے چیز، ایسی بات نہیں، وہ ناپید نہیں ہے، وہ آج بھی ہے. کیونکہ اس کے بغیر قرب الہی کی طرف، اس کے بغیر قرب الہی کی طرف سفر کرنا ناممکن ہے. یہ چیز ضروری ہے.
حضور تو فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا پاؤں میری بارگاہ میں ہوگا. تو اس کو کسی ایک لیکچر میں 5-10 منٹ کے لیکچر میں اس کو قید کر لینا اور اس کو مکمل طور پہ بیان کر دینا یہ پاسبل نہیں. یہ احساسات کی دنیا ہے, یہ روحانی دنیا ہے, احساسات کی دنیا ہے, یہ انسان کے اندر کی دنیا ہے. اس لیے تو فرمایا کہ من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اندر ڈوب کر پانا پڑتا ہے. اس کے لیے مراقبہ ہے, اس کے لیے ذکر ہے, اذکار ہیں, اس کے لیے مجاہدہ ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں پہ چل کر. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں, ایک آسان سا کلیہ میں عرض کر دوں, علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے طے کرا دیے فاصلے تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زمین و آسمان کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن عشق کی ایک ہی جست نے طے کرا دیے فاصلے تمام. اور دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سو رہے تھے اور فرشتے آ کے بوسہ لے رہے, حضور چلے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. اور پھر آپ تشریف لائے. کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے, یہ تو نبی کی بات تھی. تشریف لائے اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. اگر آج بھی کوئی مومن چاہے گا کہ وہ معراج کرنا تو وہ اس کو نماز میں ملے, یاد میں ملے گا. اس کے لیے اذکار ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہے. وہ تو پھر بیٹھ کے کچھ چیزیں سینہ بسینہ منتقل ہونے والی ہوتی, وہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی. وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں, سینہ بسینہ ہی ہوتی رہے گی, کیونکہ اس کو برداشت ہی سینہ کر سکتا ہے. فرمایا کہ آجو نہ تمہیں دیکھے جاتے ہیں, عشق کی ایک ہی جست نے طے کرا دیے فاصلے تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. وہ ایک ہی جست تھی عشق کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر تک لے گئی جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا, جہاں جبریل بھی جا کے کہتا ہے کہ حضور اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے, بس میری بس ہے, جبرائیل نور کا بنا ہوں, بس یہاں سے میری بس سے آگے نہیں میں جا سکتا. اللہ اللہ. تو وہاں عشق لے کے جاتا ہے. اور آج کے دور میں اس عشق پہ ہی سارے حملے ہیں. جن ملا مولوی جتنے بھی لگے ہوئے سب اس چکر میں لگے ہوئے, ایک خالی علم دے رہے ہیں, کچھ نہیں ملے گا وہاں. علامہ اپنا بابا بلے شاہ فرماتے, بہتا علم شیطان نے پڑھیا چگا چا اسدا سڑیا, او بھی گیا سی بازی ہار, علموں بس کریوں یار, سانو اکو الف درکار. تو وہ عشق کی کوئی تو بات ہی نہیں کو کرتا, نہ کوئی سناتا ہے نہ کوئی سنتا ہے, پھر ملے گا کہاں سے؟ اس کے لیے عشق اور تڑپ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر بات نہیں بنتی, وہ بہت ضروری ہے. تو یہ یعنی بہت سارے طریقے, شارٹ کٹ بھی ہیں, لمبے بھی ہیں. جس انسان کا نفس جس کیٹیگری میں آتا ہے بزرگ پھر اس طریقے سے اس کی اصلاح کرتے ہیں. اصل کام بزرگوں کا نفس کی اصلاح کرنا ہی ہے, معجزات اور کرامت دکھانا نہیں ہے. وہ جو کرامتیں دکھاتا پھرتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں بات آتی. کرامت تو اللہ کی ہے, معجزہ بھی اللہ کا ہے, سب کچھ اس کا ہے, بندے کا تو ہے ہی کچھ نہیں. اس کو تو سبق صرف اتنا سا ہے, تو اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کی ذات میں گم ہو جا. جس دن تو اللہ کی ذات میں گم ہو جائے گا تو رب کائنات حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی اضافی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. بات سفر ہی تو, سفر تو یہ ہے, نہ کوئی بتائے نہ پوچھے نہ کوئی چلے. مکمل محنت چاہیے, مکمل ریاضت چاہیے, مجاہدہ چاہیے, تسلیم و رضا کا پیکر بننا پڑتا ہے. کسی نے پوچھا نا کہ سر میں تیری
تیرا مقدر کتنا اچھا ہے کہ تو میرے محبوب کی آنکھوں میں ہے. تو سرمے نے عرض کی کہ تجھے آنکھوں میں آنا تو نظر آ رہا ہے، جو کھرل میں ڈال کے پیسا گیا ہوں وہ وقت کہاں گیا. بار بار چیک کرتے تھے ابھی کسر تو نہیں ہے، اس لیے اتنا آسان نہیں. فی الحقیقت راہ مشکل ہے سلوک و عشق کی، طے اسی نے کی ہوئی جس پہ عنایت پیر کی، طے اسی نے کی ہوئی جس پہ عنایت پیر کی. بس بات اتنی سی. مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم، تا ان کے غلامی شاہ شمس تبریزی نہ شد. یہ رستہ یہ اس کو ہم لوگ آج کے دور میں گم کر بیٹھے ہیں. ہر ایک کی اپنا آئیڈیا، اپنا دین، اپنا علم، اپنا پکڑتا ہے. پکڑ کے بخاری 2-4 چیزیں یاد کر کے وہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. لگے بس یار وہ جو بھی ہے پہلے خود کی اصلاح کرو، اپنا عمل بہتر کرو، اپنا کردار بہتر کرو، اپنا ظاہر بہتر کرو، اپنا باطن بہتر کرو، اخلاق بہتر کرو. کچھ قرب الہی کی جھلک نظر آئے، کچھ اللہ کے عشق کی جھلک نظر آئے، اس کے محبوب سے کے عشق کی جھلک نظر، اہل بیت سے یہ مناظر ہو. پھر بندہ جا کے بات کرتا ہے، بات ابتی بھی ہے، رولا تو ڈالا ہوا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے. کوئی تو ہو وہ جو اس کو غربت کی طرف سفر کرائے. الجھایا جا رہا ہے، ذہن کو الجھایا جا رہا ہے، عقل کو الجھایا جا رہا ہے. اور عقل تو ہے ہی محدود، عقل تو ہے ہی محدود. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے یہاں بام ابھی تک. وہ تو سفر کوئی اور ہے نا، اس کو ادھر ادھر کرنا ہے تو سفر ہی کچھ اور ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے اور ظاہر و باطن خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.